بندہ حضور کی آل بیت کی توہین کرے گا، جو صحابہ کرام کی توہین کرے گا، امہات المومنین کی توہین کرے گا، اس کی سزا عمر قید ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ بل سینٹ سے 7 اگست کو پاس ہوا۔ اچھا ہم ایمان سے بتائیں، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ناموس اہل بیت اطہار، ناموس صحابہ کرام، ناموس امہات المومنین، ہماری مائیں، مصطفیٰ کے صحابہ، نبی کی آل، ان کی عظمت، ان کی حرمت، ان کی شان، شوکت، مقام اور مرتبے کے تحفظ کا بل ہے۔ توہین، ان کی توہین روکنے کا بل ہے۔ تو اس پر تو خوش ہونا چاہیے، اور خوش ہو رہا ہے ہر وہ شخص خوش ہو رہا ہے جو پاکستان میں امن چاہتا ہے، جو بقائے باہمی کے اصول پر کاربند رہنا چاہتا ہے، جو پاکستان کا استحکام چاہتا ہے، جو اس ملک میں رواداری چاہتا ہے، جس کے دل میں نبی کی آل کا پیار ہے، نبی کے صحابہ کا ادب ہے، امہات المومنین، اپنی ماؤں کا جس کے دل میں احترام ہے، وہ خوش ہے اور ہونا چاہیے۔ میرے خیال کے مطابق یقیناً آپ کا بھی یہی خیال ہوگا کہ اس بل پر کسی بھی مسلمان کو اعتراض نہیں ہو سکتا، کسی بھی مسلمان کو اعتراض، کیونکہ ہمارے نزدیک ناموس رسالت، ناموس اہل بیت، ناموس امہات المومنین، ناموس صحابہ کرام، یہ سب جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ کوئی کلمہ گو، کوئی مسلمان ان کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس کے باوجود حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ جگہوں سے چیخو پکار ہو رہی ہے، واویلا کیا جا رہا ہے کہ یہ بل کیوں پاس ہوا، یہ اجلت میں پاس ہوا، اس میں یہ حکم ہے، اس میں یہ حکم ہے۔ جناب صحابی کی ڈیفینیشن شامل نہیں کی گئی، جناب توہین کی تعریف نہیں کی گئی۔ میں نے کہا یار اتنی پرابلم کیا ہے جب توہین کرنی نہیں ہے آپ نے؟ بھئی ٹینشن تو اس کو ہو جس نے توہین کرنی ہو۔ کہتے ہیں جی پرچہ درج ہو جائے گا، ہر بندہ درج کروا سکتا ہے، تو میں نے کہا کروانا چاہیے۔ بھئی قانون کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں ہوتا، اصل تو قانون جرم کو روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو قانون اس لیے کہ یہ جرم رکے، آپ چھوڑ دو توہین، توہین چھوڑ دو۔ ادھر کہتے ہیں کہ جی مقدسات کی توہین، اہل سنت کے مقدسات کی توہین ہمارے فقہاء نے حرام لکھی ہے۔ میں نے کہا تو ہمارے نزدیک تو نبی کا ہر صحابی مقدس ہے۔ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے بھاشن دیتے ہو تو پھر ہمارے نزدیک تو مصطفیٰ کی اہل بیت کا ہر فرد مقدس ہے، میرے مصطفیٰ کی ہر زوجہ محترمہ مقدس ہے، تاریخ اسلام کی ہر معتبر ہستی، ہر محترم ہستی، ہر مکرم ہستی، ہر محتشم ہستی ہمارے نزدیک تو مقدس ہے۔ تو اپنے لیے نہ صحیح، بقول تمہارے اہل سنت کے مقدسات کا احترام ہے، تو پھر ہمارے لیے ہی ان کی توہین کرنا چھوڑ دو۔ نہ توہین کرو گے نہ قانون حرکت میں آئے گا، ٹینشن کس بات کی ہے؟ پرچہ تو اس کے خلاف درج ہوگا نا جو توہین کرے گا۔ سنیوں کو ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں کسی کی توہین کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہم توہین والے نہیں، ہم تعظیم والے ہیں۔ ہم توہین والے نہیں ہیں، ہم تعظیم والے ہیں۔ صحابی کی تعریف شامل نہیں کی گئی۔ میں نے کہا جناب انڈرسٹوڈ ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، ڈیفینیٹ ہے، لکھا ہوا ہے، پوری امت جانتی ہے۔ اور علی صحابہ کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے جو تعریف کیا، امت نے اس کو مان لیا۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ من لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام فہو صحابی، جو حالت ایمان میں مصطفیٰ سے ملا اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا وہ صحابی ہے۔ اب صحابی وہ تو نہیں ہوگا نا جس کو تم صحابی مانو گے، صحابی وہ ہوگا جس کو خدا صحابی بنائے، مصطفیٰ بنائے، امت صحابی مان لے۔ کہتے ہیں جی تنقید اور توہین میں فرق ہونا چاہیے، تنقید کی اجازت ہونی چاہیے۔ کئی آواز اندازہ لگائیں، میں نے کہا صدقے واہ واہ
میں نے کہا تنقید 14 صدیاں بعد میں آنے والا بندہ کرے گا خیر القرون کے زمانے کی ہستیوں پر، ان پر تنقید کرے گا جنہوں نے مصطفیٰ کی مجلس پائی ہے، جنہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہیں، جو مصطفیٰ کی نگاہ ناز میں آئے ہیں، جنہوں نے براہ راست نبوت سے فیض پایا ہے، ان ہستیوں پر تنقید کرے گا۔ میں نے کہا تنقید کرنی ہے تو اپنے ساتھیوں پر کار، اپنے آپ پر کار، اپنے شاگردوں پر کار، اپنی اولاد پر کار، اپنے گھر والوں پر کار، اپنے محلے والوں پر کار، اپنے مقتدیوں پر کار، اپنے چاہنے والوں پر تنقید کر تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ جن ہستیوں کو میرے رب نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہہ دیا، کلم وعد اللہ الحسنی کہہ دیا، جن کے بارے میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کا مجدہ سنا دیا گیا، جو معاملات ہوئے فرمایا اللہ نے معاف کر دیے، ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر لیا، ہر ایک سے راضی ہو گیا۔ 14 صدیاں بعد ان پر تنقید کا مطلب کیا ہے؟ سوائے انتشار کے، سوائے افتراق کے، سوائے امت کو لڑانے کے، ملک کو کمزور کرنے کے، دین کو کمزور کرنے کے، اسلام کو کمزور کرنے کے۔ تبلیغ کرنی ہے تو قوم کی اصلاح کی کرو نا، اصلاح احوال کی تبلیغ کرو، محلے کے معاملات، ہمسایوں کے معاملات، رشتہ داروں کے معاملات۔ اگر تمہاری تبلیغ کا رخ ادھر ہوتا تو یہ ملک سدھر گیا ہوتا، لیکن تم نے ادھر تبلیغ کرنے کے بجائے صرف مقدس ہستیوں کو پھونکنے پر فوکس رکھا ہے۔ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ لہذا ہم تو خوش ہیں، ہر سنی خوش ہے، ہر مسلمان خوش ہے، اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں سینٹ کو، سینٹ کے ممبران کو، جس نے اس بل کو پاس کروانے میں اپنا کردار ادا کیا، ہم ان سب کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔